بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ آج بات کرتے ہیں کہ زندگی میں خوش کیسے رہا جائے، زندگی ہمیں کیسے جاذب نظر لگے، کیسے ہمیں مزہ آئے زندگی میں، زندگی کا سرور کیسے ہو، زندگی کی انجوائمنٹ، خوشیاں کیسے ملیں، زندگی جینے کا مزہ کب آئے، کیسے جئیں ہم کہ یار زندگی واقعہ لگے یار زندگی جی رہے ہیں ہم، کہ زندگی کی ہر چیز ہمیں اچھی سے اچھی لگنے لگے، کیسے پاسبل ہے، کن باتوں پہ ہم نے نظر رکھنی ہے اور کن باتوں کو ہم نے نظر انداز کرنا ہے، کن باتوں پہ ہم نے غور کرنی ہے، کن باتوں کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے، کن باتوں کو ہم نے جھٹک دینا ہے کان کے ساتھ سے ہی، کن باتوں کو ہم نے دماغ میں لے کے دل میں سوچوں میں لے کے جانا ہے، کن باتوں کو اپنے خون کی گردش میں شامل رکھنا ہے، کن باتوں کو کان کے باہر باہر سے بائے بائے کرنا ہے، تب جا کر ہم خوش رہیں گے۔ نارمل ایک بات کہی جاتی ہے، پہلے میں یہ کہتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ گڑ نہ بنے، ہمیشہ نمک بنے زندگی میں، کیونکہ گڑ جو ہے نا اس کو ہر بندہ کھاتا رہتا ہے، چاٹتا رہتا ہے، چاہے کسی کا پیٹ بھر بھی جائے نا پھر بھی چاٹتا رہتا ہے، لیکن نمک وہ چیز ہے کہ اگر اس کی آپ نے کہیں کمی ہو گئی تو اس کی کمی فیل ہوگی، آپ کو مزہ نہیں آنے لگا۔ آپ کو زندگی کا سرور اسی میں ہے کہ آپ ایک نمک بنے ہوں کہ کسی کو بھی ضرورت ہے تو یار جیسے ہی اس کی کمی فیل ہو تو وہ کہ نہیں یار مزہ نہیں ہے، یہ ہونا چاہیے، اور زیادہ وہ کھا نہ سکے، کیونکہ جیسے ہی زیادہ ہو تو وہ کہ نہیں یار یہ تو کھایا نہیں جاتا۔ تو زندگی میں ہمیشہ گڑ نہ بنے نمک بنے۔ ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ نہ زیادہ میٹھا بننا ہے نہ زیادہ کوڑا بننا ہے، درمیانہ رہنا ہے، تو درمیان میں صرف نمک ہوتا ہے۔ تو آتے ہیں اپنی بات پہ کہ زندگی کو مثبت کیسے گزارنا ہے، مثبت کیسے نظر آنی ہے۔ سب سے پہلی بات، آپ کو زندگی جاذب نظر کیسے لگے گی، حسین کیسے لگے گی، اس میں سے پہلی بات یہ ہے کہ جناب آپ مثبت پہلوؤں کو زندگی کے سوچیں ہمیشہ، کہ یار جو چیز مثبت ہے آپ کے دماغ میں آ رہی ہے کہ یار اس کا یہ مثبت پہلو ہو سکتا ہے، جو بھی چیز ہے، آپ کام کر رہے ہیں، آپ کسی بزنس میں ہیں، آپ کسی جاب میں ہیں، آپ کو کوئی آسانی مل گئی ہے، آپ کو کوئی خوشی مل گئی ہے، آپ کو کوئی غمی مل گئی ہے، کچھ بھی ملا ہے، اس کا مثبت پہلو دیکھنا آپ نے، نیگیٹو پہلو پہ نظر نہیں ڈالنی، کیونکہ محرومیاں مایوسیاں انسان کو ہمیشہ اندھیرے میں لے جاتی ہیں، اور اچھائیاں اچھی سوچ مثبت سوچ انسان کو زمین سے اٹھا کے آسمانوں پہ لے جاتی۔ آپ ایک ایگزامپل لیں، اگر آپ کہیں دریا پہ نہا رہے ہیں، آپ کو تیراکی آتی ہے لیکن بمبر ایسا ہے کہ آپ نکل نہیں پا رہے، لیکن اگر آپ یہ سوچتے ہیں یار اب میں بچنے والا نہیں ہوں تو آپ کنفرم نہیں بچیں گے، لیکن اگر آپ کے پاس مثبت پہلو یہ ہے کہ اگر یہ پانی جدھر مجھے لے کے جا رہا ہے میں وہیں سے جاتے ہوئے اپنی جو راہ ہے نا وہ بنا لوں گا، بیچ میں آسا تھا کنارے لگنے کے، مثبت رکھنا ہے کہ میں نے نکل جانا ہے اس میں سے، آپ نکل جائیں گے۔ سوچ آپ کی آپ کو فرش پہ لے جاتی ہے، سوچ آپ کی آپ کو عرش پہ لے آتی ہے۔ مثبت پہلو آپ کا بہت اہمیت رکھتا ہے اگر آپ اس کو سوچتے ہیں تو، اس لیے مثبت پہلو کو سوچنا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے بارے میں انسان جس طرح کا گمان کرتا ہے، مطلب مثبت گمان کرتا ہے تو مثبت نتیجہ ملتا ہے، اور اگر نیگیٹو گمان کرتا ہے تو نیگیٹو نتیجہ ملتا ہے۔ دوسری بات، جو چیز آپ کو مل گئی اس پہ خوش رہنا ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ یار اس کے پاس تو گاڑی ہے، اس کو تو محل بھی مل گیا ہے، اس کے پاس تو زمینیں بھی ہیں، یار یہ تو بڑا امیر ہو گیا۔ اگر آپ اس بات کو سوچیں گے تو آپ نیگیٹیولی پوائنٹ کی طرف جائیں گے، آپ ہمیشہ غلط سوچیں گے، آپ ہمیشہ غلط کام کرنے کا سوچیں گے کہ یار میں نے بھی اس کی طرح امیر ہونا ہے میں نے بھی اسی کی طرح گاڑیاں لینی ہیں۔ آپ غلط کام کا، آپ کو شیطان جیسے ہی اس چیز کی سوچ میں لے کے جگہ ورگلائے گا تو آپ فوراً غلط کام کی طرف رجوع کر جائیں گے، کیونکہ یہ نارمل بات ہے کہ ہمیشہ جب بھی آپ نے دیکھنا ہے اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا ہے کہ یار یہ میرے سے نیچے ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھے اس سے تو آپ نے بہتر رکھا ہوا، اور اس طرح ہزاروں لاکھوں لوگ ہوں گے آپ نے ان سے مجھے بہتر رکھا ہوا ہے۔ آپ ہمیشہ شکر گزار رہیں گے، آپ اللہ کے ہمیشہ شکر ادا کرنے والوں میں رہیں گے، اور اگر آپ نے اپنے سے اوپر نظر ماری
اوپر دیکھا تو پھر سمجھ لیں گے آپ ہمیشہ ناشکری کے زمرے میں چلے جائیں گے. آپ ہمیشہ ناشکری اللہ سے شکایتیں کرنے لگ جائیں گے کہ یا اللہ یہ مجھے نہیں دیا, آپ نے اس کو دے دیا. آپ اس سے حسد کرنے لگ جائیں گے, آپ کے اندر حسد کی لت بھی آ جائے گی. ایک تو اللہ کی ناشکری آئے گی, دوسری آپ حسد اپنے اندر پال لیں گے اور حسد آپ کو برباد کر کے رکھ دے گا. یعنی کہ ان سب برائیوں سے بچنا ہے تو یہی سوچنا ہے کہ یا اللہ جو تو نے مجھے دیا تیرا لاکھ شکر ہے, اس کے شکرانے میں رہنا ہے. اور جو انسان شکر ادا کرتا ہے اس کو اللہ بڑا نوازتا ہے. آپ قرآن پاک کو دیکھیں تو رب کہتا ہے سورۃ البقرہ میں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. کہ اے لوگو تم میرا ذکر کرو, میں آپ کا ذکر کرتا ہوں. تم میرا شکر کر کے تو دیکھو, لیکن اگر تم میرا کفر کرو گے, میرا ناشکری کرو گے تو اپنا ہی نقصان کرو گے. تو اللہ کو شکر کرنے والے بڑے پسند ہے. اللہ قرآن میں بڑے دفعہ کہتا ہے کہ مجھے شکر کرنے والے پسند ہے. تو شکرانے والے بن جائیں, نہ شکرے نہ بنے. اللہ کو نہ شکرے بالکل نہ پسند ہے. اور یہ بات جو اپنے دیے پہ, اللہ کے دیے پہ خوش نہیں ہوتا نا, جو مل گیا اس پہ خوش نہیں ہوتا, تو اس کا مطلب وہ کبھی بھی زندگی میں خوش نہیں ہو سکتا. کیونکہ انسان خوشی تب ہوتا ہے جب وہ اللہ کے جو اس نے اس کو دے دیا, یا اللہ تیرا شکر ہے الحمدللہ, تب آپ خوش ہوں گے, تب آپ زندگی کو انجوائے کریں گے. کیونکہ اگر آپ نیگیٹیوٹی میں چلے جائیں گے تو پھر آپ زندگی کو انجوائے نہیں کریں گے. آپ کو چھوٹی بھی خوشی ملے گی نا تو آپ کہیں گے یار دکھ, یہ وہ نیگیٹو سوچیں گے آپ. تو اس لیے جو ملا اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کریں, اس پہ خوش ہو جائیں. اور زندگی کا سب سے بہترین قیمتی سرمایہ یہی ہے. میں نے ایک بندے سے پوچھا کہ یار خوشی کیا ہے, زندگی کیا ہے, تو اس نے پتا کیا جواب دیا مجھے. اس نے کہا کہ شہزاد صاحب جو اپنے حال پہ خوش ہے نا وہ زندگی کا بہترین انسان ہے, وہ زندگی کا شکر گزار انسان ہے, وہ زندگی کی سب سے بہترین قیمتی چیز اس کو ملی ہوئی ہے. یعنی کہ اپنے حال پہ خوش ہے, جو اس کو اللہ نے دے دیا بس اسی پہ خوش ہے الحمدللہ. تیسری بات, ہمیشہ زندگی انسان کی ہے, ٹریجڈی کا نام ہے زندگی. زندگی خوشیوں کی سیج نہیں ہے. زندگی میں ایک دم بندے کے پاس غم آ جاتا ہے, دوسرے لمحے اللہ آپ کو خوشیاں عطا کر دیتا ہے. ایسے ہی ہے نا, کبھی کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے بندہ بڑا غمگین ہو جاتا ہے, کوئی لاس ہو جاتا ہے بندہ بڑا غمگین ہو جاتا ہے. اور اسی کے ساتھ اللہ کسی کو لا عطا فرما دیتا ہے, کسی کا کاروبار بنا دیتا ہے, کسی کو کہیں سے کوئی اور چیز دے دیتا ہے, گھر دے دیتا ہے, کوٹھی دے دیتا ہے, کار دے دیتا ہے, کوئی رہنے کی بہترین سہولتیں دے دیتا ہے, تو انسان خوش ہو جاتا ہے. کوئی انعام دے دیتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ زندگی اونچ نیچ کا نام ہے, اپس اینڈ ڈاؤنس کا نام ہے. آپ نے پانی کی لہریں دیکھی ہیں نا, وہ چلتی رہتی ہیں, کبھی ڈاؤن جاتی ہیں, کبھی اپ جاتی ہیں, کبھی ڈاؤن جاتی ہیں, کبھی اپ جاتی ہیں, لیکن وہ چلتی رہتی ہیں. تو آپ یہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ جو چیز آپ کو خوشی مل رہی ہے ان لمحوں کو یاد رکھیں, خوش لمحوں کو یاد رکھیں. کبھی بھی غم والا لمحہ آپ کبھی یاد نہ کریں, کیونکہ جب بھی آپ یاد کریں گے آپ پچھتائیں گے, آپ اپنے آپ کو رلائیں گے. جب آپ اپنے آپ کو رلائیں گے تو شیطان اپنا کام کرتے ہوئے آپ کو مایوسی کی طرف لے جائے گا, ناشکری کی طرف لے جائے گا, جو میں نے پہلے بات کی ہے. تو آپ نے خوش رہنا ہے زندگی میں, تو خوشی والے لمحوں کو یاد کرنا ہے بس, کیونکہ غم اور خوشی آتی رہتی ہے. اور ایک بات یہاں پہ چھوٹی سی میں کوٹ کروں گا, اور کہ جو غم ہوتا ہے نا, تلخی جو ہوتی ہے, اندھیری رات جو ہوتی ہے, وہ بڑی تھوڑی دیر کی ہوتی ہے. اس کے بعد جو سویرا آنے والا ہے نا, اس کے بعد جو خوشی آنے والی ہے, اس کے بعد جو زندگی کی رونقیں آنے والی ہیں, آسائشیں آنے والی ہیں, وہ لامتناہی ہوتی ہیں. تو یاد رکھیں کہ خوشی کے لمحے کو ہمیشہ جینا ہے. اگلی بات, مشکلات کی بجائے آسانیوں پہ نظر رکھو, آسانیوں کا سوچو کہ جب بھی کوئی مشکل آتی ہے اس کے بعد اللہ ہمیشہ آسانیاں پیدا کرتا ہے. اور اللہ مشکل دیتا ہی تب ہے جب اس نے کسی انسان کو آزمانا ہو, کسی اپنے بندے کو اعلیٰ عہدہ دینا ہو. آپ سورۃ یوسف کو دیکھیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کو پہلے مصر کے بازاروں میں بیچا گیا, پھر جیل کی سلاخوں میں رکھا گیا, لیکن اللہ نے عہدہ کہاں دیا؟ پوری اس وقت کی جو ان کے ارد گرد کی سارے لوگ تھے, بڑے بڑے جو اپنے آپ کو کیا سمجھتے تھے, سب کو ان کے غلام بنا دیا, بادشاہت عطا کر دی. کیا نا؟ تو آپ یہ سوچیں کہ مشکلات کے بعد ہمیشہ آسانی ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو لے لیں کہ شعیب ابی طالب کاٹا, باہر نکلے,
آپ کے بڑے بہترین زندگی کے 2 شفیق ساتھی، آپ کی زوجہ محترمہ، ہم سب کی والدہ خدیجہ الکبریٰ، آپ کے چچا جو شفیق تھے آپ کے لیے ابو طالب، دونوں کو اللہ واپس لے لیتا ہے، لیکن اس کے بعد اللہ نے معراج کرا دی، آ جا میرے پاس۔ پھر اس کے بعد آپ نے ہجرت کروا کے پورے مکہ کے اوپر فتح کا جھنڈا لہروا دیا کہ جناب میرے سرکار یہ آپ کی شان ہے۔ تو آپ دیکھیں اللہ ہمیشہ مشکلات کے بعد آسانیاں پیدا کرتا ہے، لیکن اللہ پہلے آزماتا ہے انسان کو۔ اللہ اپنے برگزیدہ بندوں کو جب بھی آپ کے اوپر مشکل آ جائے تو یہ سمجھ لے کہ اللہ اب مجھے کچھ بہت بڑا دینے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں، آگ میں جھونکا گیا، بچے کے اوپر پہ گردن پہ چھری چلائی ہے، لیکن اللہ نے پھر صلہ کیا دیا؟ انہی کی سنت کو آج تک تا قیامت آباد کر دیا میرے اللہ نے، آسانیاں پیدا کی ہیں۔ تو مشکلات کے بعد ہمیشہ آسانی ہوتی ہے۔ جب بھی مشکل پڑ جائے تو اللہ کے شکرانے کے ساتھ رہیں گے، یا اللہ تیرا شکر ہے، اور اس یقین کے ساتھ رکھیں گے اب اللہ مجھے کہیں بہت بدترین بدلہ دینے والا ہے، نوازنے والا ہے، اس سے پہلے اللہ آپ کو آزما رہا ہے۔ اگلی بات کہ کبھی بھی غمگین نہ رہیں، کسی کی باتوں کو دھیان دینا چھوڑ دے کہ یار یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ ناراض ہو گیا، کسی کی ناراضگی کو نہ لے، اپنی طرف سے بہترین کام کرتے رہیں، آپ کی طرف سے کوئی معاملہ نہ ہو۔ اب کوئی بندہ خود بخود کوئی معاملہ کریٹ کر رہا ہے تو اس کو کرنے دیں، اس کی طرف توجہ نہ دیں، لوگوں کی باتوں پہ نہ جائیں کہ یار یہ کیا ہو گیا۔ میں ہر وقت سوچوں میں گم نہ رہیں، کیونکہ جب آپ سوچتے رہیں گے نا، ایک تو آپ کی صحت خراب ہوگی، اور سوچیں انسان کی زندگی کو کم کرتی جاتی ہے، اور آپ بہت جلد بڑھاپے کی عمر اور پھر اس دنیا سے اللہ کی طرف واپسی۔ تو اس زندگی کو جو اللہ نے بہت تھوڑی سی دی ہے تو اس کو جئیں، گزارے نہیں، گزارتے تو جانور بھی ہیں، ہر ایک چیز گزارتی ہے۔ اللہ نے آپ کو اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے، تو آپ زندگی کو جئیں، اور جینے کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ خوشی رہیں، خوشیاں دیں، خوشیاں بانٹیں، آسانیاں پیدا کریں، اور آسانیاں آپ کے لیے اللہ خود پیدا کرتا جائے گا۔ اور ہمیشہ اچھے لمحوں کو یاد کریں، خوش رہیں، غمگین رہنا چھوڑ دیں، لوگوں کی ٹینشن لینا چھوڑ دیں، اپنی بات پہ فوکس رکھیں، اپنا سوچیں اور اپنی زندگی کو انجوائے کریں، چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو انجوائے کریں۔ بڑی بڑی خوشیوں کی دیکھنے کی بجائے یار وہ آئے گی تو میں کروں گا نا، چھوٹی چھوٹی خوشی ملتی ہے اس کو انجوائے کریں، اس کو دل بھر کے جئیں، خوش کریں اپنے آپ کو، اور یہی زندگی ہے۔ جیسے ہماری بات ہو رہی تھی کہ یار خوشی کیسے ہمیں رہیں، زندگی کو کیسے خوشگوار گزاریں، تو آپ کے سامنے میں نے باتیں کی ہیں کافی ساری، ان میں سے آج کل روما تھراپی چلی ہوئی ہے، اس کا نام روما تھراپی اس لیے کہ وہ آپ کو خوش رہنے کے طریقے بتاتی ہے، اور اس میں سب سے بڑی بات پتہ کیا بتاتی ہے؟ کہ معاف کرنا سیکھ جائیں، لوگوں کو معاف کرنا شروع کر دیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ تم اہل زمین پر رحم کرو، اللہ آپ کا عرش والا آپ پہ رحم کرے گا۔ اللہ خود کہتا ہے مجھے معاف کرنے والے زیادہ پسند ہیں۔ تو آپ اپنے آپ کو، اسلام کا دائرہ اختیار پتہ کتنا مزے کا ہے، ہم دراصل اسلام سے بہت دور چلے گئے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہی ہے ہمارے دل میں کہ ہم اگلے بندے کو معاف کرنا پسند نہیں کرتے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کرتا رہے، ہم ہر غلطی کرتے ہیں۔ تو کیسے پاسبلٹی ہے؟ اللہ تو چاہتا ہی ہے کہ میری مخلوق کے ساتھ رحم کریں، میری مخلوق کے ساتھ پیار کریں، پھر آپ کو خوشیاں عطا کروں گا۔ اور خوش رہنے والا انسان زندگی کی زیادہ لطف اٹھاتے ہوئے زندگی زیادہ جیتا ہے۔ زندگی موت کا اختیار میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن جو بندہ خوش رہتا ہے، کسی کی ٹو میں نہیں رہتا، کسی کی برائیاں نہیں ڈھونڈتا، اپنی زندگی میں جیتا ہے، اپنا خوش رہتا ہے، اپنی خوشی مناتا ہے، سیلیبریٹ کرتا ہے، وہ زیادہ عرصہ زندہ رہتا ہے، اس کی خوشیوں والی زندگی میں برکتیں آتی ہیں۔ میں نے پہلے کہا نا، خود کو خود ہی خوش رکھیں، یہ ذمہ داری کسی دوسرے پہ نہ ڈالیں، کیونکہ اگر آپ خود کو خوش نہیں کر پا رہے تو کوئی آپ کو خوش نہیں کر پائے گا، کوئی آپ کو خوش نہیں رکھ سکتا۔ تو مزہ یہی ہے زندگی کا، اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں، کہ ہمیشہ سکون چاہتے ہیں، تو آپ نے دوسروں کو خوشیاں دینی ہیں۔ آپ کسی ایک غریب کو کھانا کھلا کے تو دیکھیں، آپ کو زندگی کا سکون ملے گا۔ کسی یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے اس کی پڑھائی کا خرچہ اٹھا کے تو دیکھیں، آپ کو وہ سکون ملے گا جو آپ کو ایک مرسڈیز لے کر بھی وہ سکون نہیں مل سکتا۔ اور وہ آپ کی زندگی بھر کی کمائی ہے، بلکہ آخرت کی بھی کمائی ہے، اس کا بڑا سکون ہے۔
हालात के ऊपर ना इंसान का देखा जाए तो सिर्फ 10% कंट्रोल है हालात के ऊपर। क्योंकि हो सकता है आप जा रहे हैं, आपका एक्सीडेंट हो जाए, आप कोई आपके साथ मिसहैप हो गया, बहुत बड़ा हादसा हो जाए, हो सकता है ना। हालात के ऊपर सिर्फ 10% कंट्रोल है इंसान का, तो हम उसके ऊपर क्यों 90% को ज़ाया करते हैं। और इंसान का खुद के ऊपर, अपने ऊपर 90% कंट्रोल होता है, और हम वो 90% 10 के ऊपर जायल करके रख देते हैं, उसका सत्यानाश कर देते हैं। तो ये हालात के ऊपर क्यों गमगीन ज़िंदा, क्यों परेशान है। जो अल्लाह ने किया उसको बेहतर अल्हम्दुलिल्लाह शुक्राना अदा करें बस, क्योंकि उसका जो काम है वो बेहतरी के लिए है। उसकी बात को उन्हीं पे रहने दें कि या अल्लाह तेरी मर्जी है, और जो वो कर रहा है वो बेहतर कर रहा है आपके लिए। खुश रहें, और खुश रहने के लिए यही बात है कि एक तो आपने अपनी सोच को बड़ा पॉजिटिव रखना है, खुश रहना है, सोच बड़ी रखनी है आपने। इस्लाम हमने सिर्फ अपने, मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था कि इस्लाम हमने मतलब के लिए रख लिया हुआ है। हमें मतलब मिलता है, फ़ायदा मिलता है इस्लाम में, तो हम इस्लाम के हो जाते हैं। अगर हमें फ़ायदा मिलता है किसी और तरफ से तो हम उसके हो जाते हैं। हम खुद ज़िंदगी में अपने मतलब की ज़िंदगी जीने के आदी हो गए हैं, तो इसको जब तक हम छोड़ेंगे नहीं, हम खुश नहीं रह सकते, हम खुशियाँ हासिल नहीं कर सकते। और खुशी हासिल करने का एक बेहतरीन तरीका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुसलमान का मुसलमान को मुस्करा के देख देना सदका है। यार उसके लिए एक स्माइल छोटी सी कितना का काम है इसका। आप स्माइल दे दें, आप खुश हो जाएंगे, अगला बंदा भी खुश हो जाएगा। जब अगला खुश होगा तो आपको ऑटोमेटिकली खुशी मिल जाएगी। ऐसे ही है ना। फिर दूसरी बात ये भी है कि जब आप किसी को मिले ना तो सलाम में पहल करें, यही तो हमें इस्लाम कहता है। आपको खुशियां मिलेगी बाई गॉड, प्रैक्टिकली कहता हूं मैं आपको खुशी मिलेगी, आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। क्योंकि जैसे ही आप किसी को सलाम करेंगे तो वो बंदा आपको रिस्पेक्ट देना शुरू कर देगा। तो जब वो बंदा आपको रिस्पेक्ट देगा तो आप तो अंदर से खुश होंगे ना कि अल्लाह तेरा शुक्र, खुशी होगी, आपको मजा आएगा, आपको जिंदगी का लुत्फ आएगा जिंदगी का। और जिंदगी के लुत्फ के लिए यही बातें हैं कि अपने आप को खुश रखना आपने खुद ही है। आप गमगीन ज़्यादा बातों को अपने जहन से झटक दें। पहले भी मैंने यही कहा है कि गम बड़े थोड़ी देर के लिए होते हैं, लेकिन हम अपने वो 90% जो अपना इख्तियार है वो उस गम के ऊपर सत्यानाश कर देते हैं 90% को, जो सिर्फ हमारे कंट्रोल में 10% है। जब हमारा कंट्रोल ही नहीं है उस पर, हालात पे, तो फिर हम अपने 90% को क्यों उसके ऊपर 10% के ऊपर ज़ाया कर दें। तो बेहतर यही बात है कि आप जिंदगी को ना खूबसूरत गुजारना चाहते हैं, जिंदगी को एंजॉय करना चाहते हैं, तो दूसरों के साथ मोहब्बत रखें, कता तलकी ना करें। कोई करता है तो जोड़ने की कोशिश करें, लेकिन अगर कोई नहीं करता तो फिर उसको छोड़ दें, फिर उसके हालात पे रहने दें उसको, फिर वो जाने, उसका काम जाने। क्योंकि आप अपनी खुशी को फिर ज़ायल ना करें, अपनी ज़िंदगी को ख़राब ना करें, लोगों के ऊपर अपनी ज़िंदगी की तरजीहात को ना रोंदें। क्योंकि ये ज़िंदगी चलने का नाम है, ज़िंदगी खुश रहने का नाम है। आज नहीं तो कल फिर वो आ जाएगा आपके पास। लेकिन अगर आपने गलती की है तो आप फौरन माफ़ी मांगे, बस एक ही हल है। जहां गलती हो गई फौरन माफ़ी मांगे, आप खुश रहेंगे, आपके दिल को सुकून हो जाएगा कि यार अल्लाह तेरा शुक्र है मैंने माफ़ी मांग ली है। अगला बंदा भी सोचेगा यार बंदा तो बंदा ठीक है, गलती ऐसी हो जाती है, जो इंसान गलती का पुतला है ना, गलती तो हो सकती है, ये फौरन माफ़ी मांग लेता है। अस्सलाम वालेकुम।